بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید چینل زہرا وائس۔ خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام علی، کنیت ابو الحسن ابو تراب ہے۔ آپ کے والد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب ہیں۔ آپ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، جس طرح کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بت پرستی کے ساتھ ملوث نہ ہوئے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کے لیے جنت کا وعدہ دیا گیا، اور سید نساء عالمین خاتون جنت حضرت بطول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا عقد نکاح ہوا۔ آپ سابقین اولین اور علماء ربانیین میں سے ہیں، جس طرح شجاعت و بصالت میں آپ کا نام نامی شہر عالم ہے۔ عرب و عجم بیر و بر میں آپ کے زور و قوت کے سکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی ہیبت و دبدبے سے آج بھی جوانے مردان شیر دل کانپ جاتے ہیں۔ اس طرح آپ کا زید و ریاضت اطراف و اکناف عالم میں وظیفہ خاص و عام ہے۔ کروڑوں اولیاء آپ کے سینے نور گنجینہ سے مستفیض ہیں، اور آپ کی ارشاد و ہدایت نے زمین کو خدا پرستوں کی اطاعت و ریاضت سے بھر دیا ہے۔ خوش بیان، فصحا اور معروف خطبہ میں آپ بلند پایا ہیں۔ جامعین قرآن پاک میں آپ کا نام نامی نورانی حروفوں کے ساتھ چمکتا ہے۔ آپ بنی ہاشم میں پہلے خلیفہ ہیں، اور سبتین کریمین حسنین جمیلین سیدین شہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد ماجد ہیں۔ سادات کرام اور اولاد رسول علیہ السلام کا سلسلہ پروردگار عالم نے آپ سے جاری فرمایا۔ آپ تبوک کے سوا تمام مشاہد میں حاضر ہوئے۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینے پر خلیفہ بنایا تھا، اور ارشاد فرمایا تھا کہ تمہیں ہماری بارگاہ میں وہ مرتبہ حاصل ہے جو حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مقاموں میں آپ کو جھنڈا عطا فرمایا، خصوصاً روز خیبر، اور حضور نے خبر دی کہ ان کے ہاتھ پر فتح ہوگی۔ آپ نے اس روز قلعہ خیبر کا دروازہ اپنی پشت پر رکھا، اور اس پر مسلمانوں نے چڑھ کر قلعے کو فتح کیا۔ اس کے بعد لوگوں نے اسے کھینچنا چاہا تو 40 آدمیوں سے کم اس کو نہ اٹھا سکے۔ جنگوں میں آپ کے کارنامے بہت ہیں۔ آپ کو اپنے ناموں میں ابو تراب بہت پیارا معلوم ہوتا ہے، اور اس نام سے آپ بہت خوش ہوتے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ایک روز آپ مسجد شریف کی دیوار کے پاس لیٹے ہوئے تھے، پشت مبارک کو مٹی لگ گئی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی پشت مبارک سے مٹی جھاڑ کر فرمایا، اجلس ابا تراب۔ یہ حضور کا عطا فرمایا ہوا خطاب آپ کو ہر نام سے پیارا معلوم ہوتا تھا، اور آپ اس نام سے سلطان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم کے مزے لیتے تھے۔ آپ کے فضائل و محامد بہت زیادہ ہیں۔ حضرت سعد ابن وقاص سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ میں اہل بیت کی حفاظت کے لیے چھوڑا۔ حضرت مولا علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں خلیفہ بناتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، کیا تم راضی نہیں ہو کہ تمہیں میرے دربار میں وہ مرتبت حاصل ہو جو حضرت ہارون کو دربار موسیٰ میں تھی، اس بات کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت سہیل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روز خیبر فرمایا کہ میں کل جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ فتح فرمائے گا، اور وہ اللہ اور رسول کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ اور رسول اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ اس مستعد جانفراں نے صحابہ کرام کو تمام شب امید کی ساعتیں شمار کرنے میں مصروف رکھا۔ آرزو مند دلوں کو رات کاٹنی مشکل ہو گئی، اور مجاہدین کی نیندیں اڑ گئیں۔ ہر دل آرزو مند تھا کہ اس نعمت عظمیٰ و کبریٰ سے بہرہ مند ہو، اور ہر آنکھ منتظر تھی کہ صبح کی روشنی میں سلطان دارین فتح کا جھنڈا کس کو عطا فرماتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی شب بیدار تمنائی امیدوں کے ذخائر لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور ادب کے ساتھ دیکھنے لگے کہ کریم ذرہ پرور کا دست رحمت کی سعادت مند کو سرفراز فرماتا ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک کی جنبش پر ارمان بھری نگاہیں قربان ہو رہی تھیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی ابن طالب کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا، وہ بیمار ہیں، ان کی آنکھوں پر آشوب ہے۔ بلانے کا حکم دیا، اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک کے حیات بخش لعاب سے ان کی چشم بیمار کا علاج فرمایا اور برکت کی دعا کی۔ دعا کرنا تھا کہ نہ درد باقی رہا، نہ کھٹک، نہ سرخی، نہ ٹپک۔ آن کی آن میں ایسا آرام ہوا کہ گویا کبھی بیمار نہ ہوئے۔ اس کے بعد ان کو جھنڈا عطا فرمایا۔ ترمذی میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک علی
علی مرتضیٰ سے بغض رکھنا منافقت کی علامت تھی، اس سے ہم منافق کو پہچان لیتے تھے۔ ابن عساکر نے حضرت ابن عباس سے روایت کی کہ حضرت علی کے حق میں بہت سی آیتیں نازل ہوئیں۔ طبرانی و حاکم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مرتضیٰ کو دیکھنا عبادت ہے۔ ابو العلی و بزار نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علی کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی۔ حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دوسرے روز امیر المومنین علی مرتضیٰ کے دست مبارک پر مدینہ طیبہ میں تمام صحابہ نے جو وہاں موجود تھے بیعت کی۔ 36 ہجری میں جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا اور سفر 37 ہجری میں جنگ صفین ہوئی، جو ایک صلح پر ختم ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کی طرف مراجعت فرمائی اور اس وقت خوارج نے سرکشی شروع کی اور لشکر جمع کر کے چڑھائی کی۔ حضرت امیر المومنین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ آپ ان پر غالب آئے اور ان میں سے قوم کثیر واپس ہوئی اور ایک قوم ثابت رہی اور انہوں نے نہروان کی طرف جا کر رائے زنی شروع کی۔ حضرت امیر المومنین اس فتنے کی مدافعت کے لیے ان کی طرف روانہ ہوئے۔ 38 ہجری میں آپ نے ان کو نہروان میں قتل کیا۔ خوارج میں سے ایک نامرد عبد الرحمن بن ملجم مرادی تھا، اس نے برق بن عبداللہ تمیمی خارجی اور عمرو بن بکیر تمیمی خارجی کو مکہ مکرمہ میں جمع کر کے حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ اور معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت عمرو بن عاص کے قتل کا معاہدہ کیا اور حضرت امیر المومنین کے قتل کے لیے ابن ملجم ہوا اور ایک تاریخ معین کر لی گئی۔ مستدرک میں سدی سے منقول ہے کہ عبد الرحمن بن ملجم ایک خارجی عورت کتام نامی پر عاشق تھا۔ اس نشاد کی شادی کا مہر 3000 درہم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنا قرار پایا۔ اب ابن ملجم کوفہ پہنچا اور وہاں کے خوارج سے ملا اور انہیں درپردہ اپنے ناپاک ارادے کی اطلاع دی۔ خوارج اس کے ساتھ متفق ہوئے۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دستور تھا کہ ایک شب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک شب سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس افطار فرماتے تھے اور 3 لقموں سے زیادہ تناول نہ فرماتے تھے۔ کم کھانے کی وجہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملتے وقت میرا پیٹ خالی ہو۔ شہادت کی رات تو یہ حالت رہی کہ بار بار مکان سے باہر تشریف لاتے اور آسمان کی طرف فرماتے، با خدا مجھے کوئی جھوٹی خبر نہیں دی گئی، یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ کیا گیا۔ گویا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شہادت کا پہلے سے ہی علم تھا۔ شب جمعہ 17 رمضان مبارک 40 ہجری کو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحر یعنی صبح کے وقت بیدار ہوئے۔ مؤذن نے آ کر آواز دی اور کہا، الصلاۃ والسلام۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چلے۔ راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے صدائیں دیتے اور جگاتے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک ابن ملجم خارجی بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا ایسا ظالمانہ وار کیا کہ جس کی شدت سے آپ کی پیشانی کنپٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کر ٹھہری۔ اتنے میں چاروں طرف سے لوگ دوڑ کر آئے اور اس خارجی بدبخت کو پکڑ لیا۔ اس المناک واقعے کے کچھ دن بعد آپ جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے نماز جنازہ پڑھا۔